السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على خیر خلقه ونور عرشه ومظهر لطفه وقاسم رزقه وعلى آله وأصحابه وأولیاء أمته وأهل سنته أجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، سرزمین حیدرآباد دکن کے ایک فیض بخش مقتدی امام اور سلسلہ نقشبندیہ کے بطور خاص پیشوا، جنہیں دنیا نقشبند دکن حضرت شاہ سعد اللہ نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ چارمینار کے قریب میں علاقے گھانسی بازار میں آپ کا مزار پر انوار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ حضرت شاہ سعد اللہ نقشبندی علیہ رحمۃ والرضوان کی شخصیت، آپ کی عظمت، آپ کا مقام و مرتبہ، آپ کی ولایت کے رتبے ہم کیا اپنی زبان سے بیان کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی شخصیت کے بارے میں اتنا ضرور عرض کر سکتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول ذات آپ کی ہستی ہوا کرتی۔ حج کے لیے جب آپ روانہ ہوئے حرمین شریفین میں، بارگاہ نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں آپ کی جب حاضری ہوئی تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سرزمین ہندوستان کی طرف مراجعات کا آپ کو حکم دیا۔ تو اس علاقے میں حکم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ تشریف فرما ہوئے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک عظیم المرتبت بزرگ حضرت خواجہ حبیب اللہ مرزا مظہر جانان جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کی شخصیت سلسلہ نقشبندیہ کے اماموں میں ایک مسلمہ حیثیت رکھتی ہے۔ آپ کے ذریعے سلسلہ نقشبندیہ کا فیضان سرزمین ہندوستان میں بہت پھیلا، اگرچہ کہ سرزمین ہند میں سلسلہ نقشبندیہ کے فیضان کو حضرت شیخ مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے شیخ محترم حضرت خواجہ باقی باللہ سرکار علیہ رحمۃ والرضوان سے اس سلسلے کی اشاعت ہوئی، لیکن سرزمین دکن کی طرف اس سلسلے کا فیضان بہتا ہوا تشریف فرما ہوا، تو اس فیضان کا عظیم مرحلہ، عظیم سلسلہ اور وسیلہ حضرت نقشبند دکن شاہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات ٹھہری۔ اس وجہ سے آپ کو نقشبند دکن کہا جاتا ہے۔ سلسلہ نقشبندیہ حضرت خواجہ بہاؤالدین سید محمد مشکل کشا بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے جاری ہے۔ حضرت کی تعلیمات، حضرت کا سلسلہ اور حضرت کی تربیت اور حضرت کے فیض و برکات کے حوالے سے یہ بات مشہور ہے کہ اتباع سنت پر مبنی کوئی سلسلہ ہے تو وہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ۔ یہ بات طے ہے کہ ہر سلسلہ اصول شریعت، احکام شریعت کے مطابق ہی تعلیمات پر مبنی ہے، لیکن غلبہ سلسلہ نقشبندیہ میں اتباع سنت کا۔ تو حضرت نقشبند دکن شاہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ منورہ سے واپسی ہندوستان کی طرف آپ کی ہوئی تو سرزمین مدراس کو آپ نے اپنا مرکز فیض بنایا، وہاں سے آگے بڑھے تو اس علاقے کی طرف آمد سے پہلے آپ نے کرنول کے علاقے میں اپنے فیض کو بہایا، پھر علی آباد کے علاقے میں آپ فروکش ہوئے۔ حضرت قطب دکن پیر مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ حضرت کی خدمت میں رہنے لگے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ 2 سال تک حضرت کی خدمت میں رہے، داخل ارادت ہوئے، خلافت کی نعمت سے سرفراز ہوئے، اور اس موقع پر حضرت نقشبند دکن شاہ سعد اللہ علیہ رحمۃ والرضوان کا، آپ کے فیضان کا، آپ کی خدمات کا ایک تسلسل سیل رواں کی طرح بہہ رہا تھا۔ علماء کے لیے آپ نے اپنی خدمات کو پیش فرمایا، صوفیاء کے لیے، سالکین کی تربیت کے لیے آپ نے وقت کو عطا فرمایا۔ خاص طور پر اس علاقے میں رافضیت پنپ رہی تھی، اس کے سد باب کے لیے آپ نے جہاد کا تک اعلان فرما دیا تھا۔ حضرت نقشبند دکن شاہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ
روشن دل روشن ضمیر صاحب بصیرت بزرگ گزرے ہیں۔ حضرت پیر مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جیسے مقتدائے وقت آپ کی تربیت میں 30 سال گزار دیے ہیں تو شیخ محترم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ سلوک تربیت کے سلسلے میں آپ نے ذکر و اذکار کی، خدا تعالیٰ کے ذکر کی ایک تعداد مقرر فرمائی۔ حضرت پیر مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دی، اور حضرت پیر مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ پابندی کے ساتھ ان اوراد و وظائف کو پڑھ رہے ہیں۔ غالباً وہ 3 لاکھ کی تعداد تھی۔ تو حضرت مسکین شاہ علیہ رحمہ کے دل میں یہ بات آئی کہ حضرت نے مجھے مامور فرمایا، اور میں جب یہ ذکر کر رہا ہوں تو تعداد زیادہ ہے تو وقت بھی زیادہ نکالنا پڑتا ہے، لیکن نقشبند دکن سرکار جو ہے اس ذکر کو کیسے مکمل فرماتے ہوں گے۔ خلق خدا کی خدمت میں آپ نے وقت لگایا تھا، علماء کی خدمت، علماء کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے آپ وقت نکالا کرتے تھے، اور 1 لاکھ سے زائد آپ کے مریدین کی تعداد تھی، ان کی تربیت کا ایک مسئلہ تھا۔ یہ تمام مسائل، تمام مراحل کو انجام دیتے ہوئے آپ کیسے ذکر کے لیے وقت نکال لیتے ہیں۔ چنانچہ یہ بات مرید حضرت مسکین شاہ علیہ رحمہ کے دل میں آئی۔ جب حضرت نقشبند دکن کی خدمت میں حاضری ہوئی تو توجہ کی فرمایا کہ بابا مسکین، باوجود تمام مشاغل و مصروفیات کے ہم ذکر کو اپنا مکمل فرما ہی لیتے ہیں۔ حضرت نقشبند دکن پیر شاہ سعد اللہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ اس علاقے میں حضرت نے اپنے فیضان کو عام فرمایا، تو حضرت پیر مسکین شاہ نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفائے اجل سے ہیں۔ حضرت پیر بخاری شاہ نقشبندی قادری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ابو الحسنات محدث دکن رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ محترم ہیں، وہ حضرت نقشبند دکن ہی کے فیض یافتہ اور مرید ہیں۔ محدث دکن علیہ رحمت و رضوان کے والد حضرت حافظ مظفر حسین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بھی حضرت پیر مسکین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہی کے مرید و خلیفہ ہیں۔ الغرض سلسلہ نقشبندیہ کو جو دکن کے علاقے میں فروغ ملا، اصل کڑی اور مرکزی شخصیت حضرت نقشبند دکن شاہ سعد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ جمادی الاولیٰ کا مہینہ 28ویں تاریخ، تقریباً آج سے 170 سال ہوئے آپ کے وصال فرمائے۔ آپ کا وصال باکمال ہوا مہینہ جمادی الاولیٰ، اور اس کی 28ویں تاریخ تھی۔ آپ کی بارگاہ مرجع خلائق ہے۔ حضرت کے عرس مبارک کا بڑا نورانی منظر، اور وابستگان، معتقدین اور فیضان یابندگان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور اپنے دامن مراد کو بھرتے ہوئے اور خدا تعالیٰ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت نقشبند دکن کی تعلیمات، آپ کے فیضان اور آپ کے اسوے سے دنیا کو روشن، قبر کو روشن، آخرت کو بامراد بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔